مصر کے صحرا میں ہزاروں سال سے کھڑے دیو ہیکل اہرام، اتنے بڑے تعمیر اور ایسا نظام جسے مکمل کرنے میں کئی دہائیاں لگیں۔ آج ہم آپ کو مصر کے ان صحراؤں میں لے کر چلتے ہیں۔ اتنے بڑے پتھر، اتنی درست تعمیر۔ اہرام مصر کے بارے میں دلچسپ سوال یہ نہیں کہ انہیں کیسے بنایا گیا، لیکن اہرام مصر کے بارے میں سب سے دلچسپ سوال یہ نہیں کہ انہیں کیسے بنایا گیا، بلکہ یہ ہے کہ آخر انہیں بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ ان کے پیچھے چھپی کہانی میں بادشاہت، موت، مذہب اور ایک ایسے عقیدے کا راز ہے جس نے قدیم مصر کی پوری تہذیب کو بدل کر رکھ دیا۔ یہ کہانی تقریباً 4500 سال پہلے کی ہے۔ اس وقت مصر میں فرعون حکمران تھے۔ لیکن اہرام مصر کے بارے میں سب سے دلچسپ سوال یہ نہیں کہ انہیں کیسے بنایا گیا، بلکہ یہ ہے کہ آخر انہیں بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اس لیے جب کوئی فرعون مرتا تو اس کی موت کو صرف ایک انسان کی موت نہیں سمجھا جاتا تھا۔ مصریوں کا عقیدہ تھا کہ زندگی موت کے بعد بھی کسی شکل میں جاری رہ سکتی ہے۔ اسی عقیدے نے اہرام کی تعمیر کو جنم دیا۔ فرعون کے لیے ایک ایسی شاندار قبر بنائی جاتی تھی اور اس کی طاقت اور اصلیت کو ظاہر کرے اور اس کے جسم کو محفوظ رکھنے میں مدد دے۔ یہی وجہ ہے کہ اہرام صرف پتھروں کا ڈھیر نہیں تھے، وہ قدیم مصری مذہب، بادشاہت اور موت کے بارے میں ان کے عقائد کا حصہ تھے۔ سب سے مشہور اہرام گیزا میں موجود عظیم اہرام ہے جسے فرعون نے خوفو کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس کی تعمیر تقریباً 26ویں صدی قبل مسیح میں ہوئی، ہزاروں سال پہلے جب آج جیسی مشینی اور جدید کرینیں موجود نہیں تھی۔ انسانوں نے اتنے بڑے پتھروں کو کاٹ کر منتقل کر کے ایک بہت بڑی عمارت میں ترتیب دے دیا۔ یہی بات اہرام کو آج بھی حیران کن بناتی ہے۔ لیکن یہاں ایک غلط تصور کو سمجھنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اہرام غلاموں نے بنائے تھے، تاہم آثار قدیمہ سے ملنے والے شواہد بتاتے ہیں کہ تعمیر میں بہت بڑی تعداد میں منظم، مزدور اور ہنرمند کاریگر اور کارکن جو تھے ان میں شامل تھے۔ انہیں خوراک، رہائش اور ضروری سہولیات فراہم کی جاتی تھی، یعنی اہرام کی تعمیر ایک بہت بڑے منظم منصوبے کا نتیجہ تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی قبر کی ضرورت کیوں تھی؟ اس کا جواب قدیم مصریوں کے مذہبی عقائد میں چھپا ہوا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کی روح کا سفر جاری رہتا ہے، اس لیے مرنے والوں کے جسم کو محفوظ رکھنے اور قبر میں ضروری چیزیں رکھنے کو اہم سمجھا جاتا تھا۔ بادشاہ کے لیے یہ سب کچھ کہنا زیادہ بڑے پیمانے پر کیا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ فرعون کی قبر کے ساتھ بہت سی چیزیں رکھی جاتی تھی، خوراک، قیمتی سامان، برتن اور دوسری چیزیں اس خیال کے تحت رکھی جاتی تھی کہ مردہ بادشاہ کو دوسری دنیا میں بھی ان کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ کچھ مقبروں میں ایسی تحریریں بھی ملتی ہیں جو مرنے والوں کو آخرت کے سفر میں مدد دینے کے لیے بنائی گئی تھی۔ لیکن اہرام کی کہانی کا ایک تاریخی پہلو بھی ہے۔ فرعون کی موت کے بعد اس کی قبر کو لوٹنے والے چوروں کا خطرہ موجود رہتا تھا۔ قدیم مصر میں شاہی قبروں میں قیمتی سامان موجود ہوتا تھا، اس لیے مقبرے چوروں کے لیے بڑی کشش رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے کئی مقبروں کو چھپانے اور محفوظ رکھنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے گئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کنزا کے عظیم اہرام کے اندر ہمیں وہ بے شمار خزانے نہیں ملے جن کی لوگ توقع کرتے ہیں۔ جب جدید دور میں اس کے اندرونی حصوں کی تحقیق ہوئی تو کچھ اہم کمرے اور راستے سامنے آئے، لیکن فرعون خوفو کی ممی اور وہ تمام شاہی خزانے جن کا تصور کیا جاتا تھا وہ موجود نہیں ملا۔ اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ چیزیں کہاں گئی؟ ممکن ہے کہ مقبرہ قدیم زمانے میں لوٹ لیا گیا ہو، لیکن اس بارے میں ہر تفصیل یقینی طور پر معلوم نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہرام آج بھی رازوں کا مرکز ہے۔ ایک اور حیران کن بات یہ ہے کہ عظیم اہرام کی تعمیر میں پتھروں کے بڑے بڑے بلاکس استعمال کیے گئے۔ کچھ پتھر بہت بھاری تھے، پھر بھی قدیم کاریگروں نے انہیں انتہائی درست انداز میں ترتیب دیا۔ اہرام کی سمتوں اور اس کی تعمیر میں استعمال ہونے والی پیمائش بھی قدیم مصریوں کی ریاضی انجینئر کی مہارت کو ظاہر کرتی ہے۔ لیکن اہرام کا سب سے بڑا راز شاید اس کی تعمیر نہیں بلکہ اس کے پیچھے موجود انسان ہے، ایک ایسا فرعون جس نے اپنی زندگی میں اپنی ہی موت کے بعد کی دنیا کے لیے تیاری شروع کر دی۔
इसने एक ऐसी कब्र बनवाई जो सिर्फ इसकी मौत की यादगार नहीं थी बल्कि इसकी ताकत का ऐलान भी थी। सोचिए, तसव्वुर कीजिए, एक हुक्मरान दुनिया से चला जाता है, इसकी सल्तनत खत्म हो जाती है, इसकी बाद के लोग नस्लों बाद इसे भूल भी सकते हैं, लेकिन इसका बनाया हुआ इहराम हजारों साल बाद भी खड़ा रहता है। शायद यही फरौन की असल ख्वाहिश थी, मौत के बाद इसका नाम और ताकत दुनिया में बाकी रहे। आज जब हम एहरामे मिस्र को देखते हैं तो हमें सिर्फ बड़े पत्थर नजर आते हैं, लेकिन इन पत्थरों के पीछे एक पूरी तहजीब के अकायद छुपे हुए हैं। ये हमें बताते हैं कि कदीम मिस्री मौत से डरते जरूर थे, लेकिन वो इसे जिंदगी का अख्ताम नहीं समझते थे। इनके लिए मौत एक नए सफर का आगाज हो सकती थी, और शायद इहराम का सबसे तारीख राज यही है कि ये इमारतें सिर्फ मुर्दा बादशाहों के लिए नहीं बनाई गई थी बल्कि इनके बाद जिंदगी के लिए बनाई गई थी। हजारों साल गुजर गए, फिरौन चले गए और इनकी सल्तनतें खत्म हो गई, लेकिन इनकी इहराम आज भी सहरा में खड़े हैं और एक सवाल पूछते हैं, आखिर इनके अंदर कितने राज भी इंसान से छुपे हुए होंगे। नाज़रीन इकराम, ये थी तारीखी डॉक्यूमेंट्री। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट तारीखी डॉक्यूमेंट्री के साथ। अल्लाह हाफिज़।